حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والذی هو منور ابصار بصائر العارفین بنور المعرفة والیقین، والصلاة والسلام على صاحب قاب قوسین سید العلی الرضی وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ ذوی الاهتداء والدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ علی حاضرین گرامی، معروضات کے آغاز سے قبل میں اور آپ مل کر جی لگا کر دونوں عالم کے تاجدار نبی کے مالک و مختار کل کائنات کی اولین فصل بہار سید ابرار و اخیار تاجدار مدینہ فیض کنجینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جان میں جی لگا کر درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں پیش فرمائیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حاضرین گرامی، پوری دنیا کے اندر جو آدمی ہیں وہ شریعت مطہرہ کے قانون کے حساب سے دو ہی طریقے کے لوگ ہیں، یا تو وہ اسلام کو مانتے ہیں تو مسلمان ہیں، یا تو وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں تو کافر اور غیر مسلم ہیں۔ اب کفر کا سب سے بڑا درجہ، کافر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کفر کئی طریقے کا ہوتا ہے تو کافر بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو کفر کا سب سے بڑا درجہ، سب سے غلیظ اور خطرناک درجہ وہ ہے نفاق۔ نفاق جس کے اندر آتا ہے اسے منافق کہتے ہیں، کفر جس کے اندر آتا ہے اسے کافر کہتے ہیں، اسلام جس کے اندر آتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا اور ان تینوں طبقوں کا اور تینوں طریقے کے لوگوں کا ذکر جو ہی آپ قرآن کھول کر کے سورہ فاتحہ ختم کر کے سورہ بقرہ پڑھنے شروع کر دیں گے، فوراً ہی تینوں لوگوں کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی لمبا وقت نہیں دیا اس سورت کے بعد اس سورت، جیسے ہی آپ نے سورہ فاتحہ ختم کی، سورہ بقرہ کا آغاز کیا، پڑھنے لگ گئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی قسم کے شبہ کی گنجائش ہی نہیں، اتنی پاکیزہ اور کلیئر کتاب ہے کہ جس کے اندر
کوئی گنجھلک چیز نہیں، ڈاؤٹ فل چیز نہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس میں آدمی شک لائے، شبہ لائے۔ اتنی واضح اور اتنی کھلی ہوئی کتاب، ہدی للمتقین، جو تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے، مسلمان ہے۔ فرسٹ پریفرنس کس کو ملا؟ ایمان والوں کو۔ پہلے ہی اللہ ذکر کر رہا ہے ایمان والوں کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ کس پر؟ تو مومن کی کوالٹی ہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ دیکھی جانے والی چیز پر تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے۔ جو نہ دکھائی دے اس کو ماننا اور اس کے ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ جنت آپ نے نہیں دیکھی، مان لیا کہ ہے۔ دوزخ آپ نے نہیں دیکھا، مان لیا کہ ہے۔ ملائکہ حاملین عرش کو آپ نے نہیں دیکھا، مان لیا کہ ہے۔ نعمت آخرت میں یہ ملے گی، یہ ملے گی، آپ نہیں دیکھتے ہیں لیکن مانتے ہیں کہ وہ ہوگا اور وہ ہے۔ سلسبیل اور کوثر کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہم نہیں دیکھتے پھر بھی مانتے ہیں کہ وہ ہے، اسی ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ جو غیب پر ایمان لاتا ہے پھر اس کے بعد نماز قائم کرتا ہے۔ ترتیب بھی دیکھیے کتنی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے سسٹم وائز رکھا ہے۔ پہلے وہ لایا ایمان غیب پر، کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا، اس نے صرف سنا ہے اور اپنے قرآن میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے تھے، مان لیا۔ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جناب اسماعیل کو نہیں دیکھا، دانیال کو نہیں دیکھا، شمویل کو نہیں دیکھا، زکریا کو نہیں دیکھا، یحییٰ کو نہیں دیکھا، یونس بن متیٰ کو نہیں دیکھا، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیکھا۔ غرض ہے کہ جتنے انبیاء سابقین ہیں اس میں سے صرف 25 نام قرآن میں آئے ہیں، مگر وہ تو 1,25,000 کے قریب ہیں۔ نام قرآن میں 25 آئے اور تعداد نبیوں کی 1.25 لاکھ یا کم و بیش 2,24,000 ہے۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، مان لیا کہ وہ ہے، وہ آئے تھے۔ یؤمنون بالغیب، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور جب وہ ساری غیب کی چیزوں پر اور جو کچھ محمد الرسول اللہ لے کر آئے، باتیں اور احکام، وہ نہیں دیکھتا پھر بھی مانتا ہے، وہ مومن ہے۔ اب جب ایمان والا غیب کے ذریعے سے ہوا تو جو غیب ہی کو نہ مانے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ یہاں سورہ بقرہ کھولتے ہی سورہ خدا ہوا پیغام دے رہی ہے کہ غیب کو ماننے والا، غیب کو ماننے والا مومن ہے۔ تو غیب کو ماننے کے لیے کسی غیب کے جاننے والے کا آنا بھی ضروری ہے۔ جب غیب کے جاننے والے ہی نہیں آئیں گے تو غیب کے ماننے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ تو غیب کا ماننے والا آیا اور اس نے بتایا کہ اب تک جو کچھ نبی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن میں تو بتاتا بھی ہوں اور دیکھ کر آیا بھی ہوں۔ تو وہ محمد الرسول اللہ کے جس نے سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز جو غیب میں سب سے زیادہ غیب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب وہ سب سے زیادہ چھپی ہوئی ذات اللہ وحدہ لا شریک کو دیکھ لے، اب کوئی اور چیز حضور سے چھپ سکتی ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا، یا رسول اللہ جب خدا ہی آپ کے آگے ہے، آپ نے خدا کو دیکھ لیا، تو اب کون سی کائنات کی ایسی چیز ہے، چاہے وہ ساتوں زمین کے تہ میں ہو یا عرش اولا کے اوپر ہو، وہ ساری چیزیں رسول اللہ جانتے۔ تو اس غیب سے غیب دان نبی پر ایمان ضروری ہے۔
اور غیب دان نبی پر ایمان لانے والا ہی مومن ہے۔ جو مومن کہے نبی کو غیب دان نہ مانے، پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا شروعاتی حصہ ہی بتا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے حلال دیا وہ کھاتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلتے ہیں، اس کی خاطر جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب ان پر آئی، یعنی حضور پاک پر، اور اس سے پہلے جو کچھ کتابیں آئی اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب مومنین کی صفت ہے۔ اب جس کا ایسا ایمان ہو، قرآن کہتا ہے وہ فلاح والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ ایک کیٹیگری کا ذکر ہو گیا ایمان والے، دوسری کیٹیگری کا قرآن ذکر کر رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کہا اے نبی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں؟ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کیونکہ اللہ نے ان کے سینے پر مہر لگا دی۔ مہر کب لگتی ہے؟ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، سیل آدمی لگا کر کے ختم کر دیتا، گویا کہ اب وہ پیک ہو گیا، اب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بند ہے، ہر طرف سے دروازہ بند ہے، تو کچھ اندر جائے گا کیسے؟ ایمان کے آنے کے لیے دروازہ محمد رسول اللہ کی محبت کا ہونا چاہیے۔ جب وہ دروازہ کھلتا ہے تب اللہ کی توحید کا نور آتا ہے، جب وہ دروازہ کھلتا ہے خدا کی معرفت کا نور آتا ہے۔ تو جب دروازے ہی پہ سیل وہ بھی اللہ نے لگائی، تو اس سیل کو توڑے گا کون اور اسلام اندر جائے گا کیسے؟ تو یہ لوگ، چاہے آپ انہیں ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں اے پیغمبر، یہ ایمان لانے والے، تو دوسری کیٹیگری کا اللہ نے ذکر فرمایا، یہ لوگ کافر ہیں۔ یہ ایمان لانے والوں میں سے ان کے دل پر مہر کر دی ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے، ایمان والا میری محنت سے اور آپ کی کوشش سے نہیں بن سکتا، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ ایمان اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دے گا، کیونکہ جب جناب ابو طالب جو حضور پاک کے سگے چچا ہیں، ان کے لیے رسول اللہ دعا کر رہے تھے، تو حضرت ابن عباس حبر الامہ کہتے ہیں اللہ نے منع فرما دیا اور کہا اے محبوب، ہدایت آپ نہیں دیں گے، ہدایت اللہ ہی دے گا۔ ہاں وسیلہ ضرور آپ بن سکتے ہیں، لیکن جس کے سینے پر مہر لگ گئی ہوں، پھر اس کے لیے کوئی دعا بھی کام نہیں آئے گی۔ تو دوسری کیٹیگری کا سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی ہے، یہ حق بات نہیں سنتے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، یہ حق بات نہیں دیکھتے، ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، یہ سچی بات نہیں سنتے، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں، یہ سچی بات نہیں بول سکتے۔ اب کفر کا جیسے میں نے کہا دو ہی راستے ہوتے ہیں آدمی کے، یا تو وہ مسلمان ہے یا تو وہ کافر ہے۔ منافق آدمی بھی کافر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ صرف کافر نہیں ہوتا، وہ کفر کے سب سے ہائی لیول پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر بھی الگ سے کیا گیا، کیونکہ جو خاص ذکر کے لائق ہوتے ہیں ان کو خاص طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ گھٹیا طریقے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ جب آدمی ایک تو ہوتا ہے ڈاکو، اور ڈاکوؤں میں بھی مہا ڈاکو ہو تو اس کا ذکر الگ سے کرنا پڑتا ہے کہ سب عام طریقوں کی طرح اس کو مت سمجھو کہ سارے کافر برابر ہیں، یہ بھی کافر ہی ہیں، لیکن یہ اپنے کفر میں اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں بار بار الگ انداز میں کیا گیا۔ اب قرآن کی اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں جب دو لوگوں کا ذکر ہو گیا، مسلمان مومن اور کافر کا، اب قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ پر، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان، لیکن میرا بیان نہیں ہے، جو انکار کرے وہ آپ جہنم میں جائے گا،
کیونکہ قرآن کے ایک زیر و زبر کے اندر بھی جس نے شک پیدا کیا وہ خود کافر ہے. قرآن کی آیت میں شک لانا تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کے جس نے زیر و زبر واو اور ایک حرف میں بھی یہ کہا کہ اس کے تعلق سے مجھے شبہ پیدا ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا. کیونکہ قرآن تو قرآن ہے، اس سے بڑھ کر سچی کتاب نہیں، اور اس کے بھیجنے والے سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور اس کے لانے والے سے بڑھ کر کے کوئی ستھرا نہیں. تو جس کو بھیجا رب نے ہو، لایا محمد الرسول اللہ نے ہو، اور بھیجا امت مصطفیٰ کے لیے ہو، وہ بھی اوسط امت، سب سے ستھری اور سب سے اچھی امت. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ اے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن قرآن اور اللہ یہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن. اب یہ لوگ کیوں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں جب وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں؟ وہ بھی قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. قرآن کہتا ہے وہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ بات تو وہم و گمان کے سینکڑوں حصے کر دیے جائیں تو اس کے ادنا درجے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یخادعون اللہ، لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ وہاں اللہ نہیں ہے، وہاں مکہ المکرمہ اور مدینے کی سرزمین پر تبلیغ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، اور منافقین حضور کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. گویا کہ حضور کو دھوکہ دینا بھی اللہ کو دھوکہ دینا، اور حضور سے وفا کرنا اللہ کی اتباع کرنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کا بدلہ، یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں ان کا بدلہ انہیں ملے گا، اور وہ بدلہ ایسے ملے گا کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا سب سے ہلکا عذاب مومن گنہگاروں کو ہوگا. جو مومن ہے لیکن حرام میں مبتلا ہے وہ گنہگار ہلکے عذاب میں مبتلا. اس کے بعد جو سڑے کافر ہیں ان پر سخت عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد ان کافروں سے بڑا عذاب منافقوں پر ہوگا. اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے لاسٹ درک میں ہیں، جسے حاویہ کہتے ہیں. وہ سب سے خطرناک عذاب اسی جگہ پر ہوگا اور اسی جگہ منافق ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اس وجہ سے ہوں گے کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب یہ کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ. کس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ ایمان والوں کے ساتھ. ہم ان ایمان والوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، ایسے ان کی پھرکی لے رہے تھے، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تینوں درجے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا اور منافقوں کا اسپیشلی ذکر کیا. پہلے ایمان والوں کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، اور منافقوں کا ذکر کر کے چھوڑا بھی کہ پوری ایک سورت سورہ منافقون بھی نازل فرمائی. ایک سورت منافقوں کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، سورہ جس کا ابتدائی حصہ آیت کریمہ کا یہ ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. فرماتے ہیں
اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ اے محبوب جب منافق آپ کے پاس آئیں گے تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد انک لرسولہ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اے محبوب پیغمبر آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ سارے منافق جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تینوں باتوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص گفتگو کی طرف آئیں۔ حضور پاک کا زمانہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مسجد میں آئے ہوئے منافقوں کو اللہ کے رسول نے ان کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر کے فرمایا اے فلاں کے بیٹے فلاں اخرج من مسجدنا ھذا فإنک منافق، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے فلاں کے بیٹے فلاں ہماری مسجد سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ کس کو کہہ رہے ہیں حضور؟ جو نماز پڑھنے آیا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں حضور؟ جس کا نام آپ کے اور ہمارے طرح ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں حضور؟ جو قرآن کو کتاب اللہ ہونے کے بارے میں کہتا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آ کر مسجد کی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اسلام کا دعویدار بتاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا اے فلاں کے بیٹے فلاں اخرج من مسجدنا ھذا فإنک منافق، ہماری اس مسجد سے دفع ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تو منافق ہے، تیرا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کرتے کرتے 40 کے قریب لوگوں کو ایک ہی وقت میں حضور نے مسجد سے نکال دیا۔ کتنے؟ 40 کے قریب لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے۔ تو حضور تو عالم غیب ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کس کے دل میں کیا چھپا ہے، وہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہیں، سینوں میں چھپے راز کو جانتے ہیں، وہ سب جانتے تھے، انہوں نے فرما دیا تو منافقوں کو۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک وقت میں 40 کو نکالا تو بس 40 ہی منافق تھے، بلکہ احد کی جنگ آپ پڑھیں گے تو احد میں ساتھ لڑنے کے لیے عبداللہ ابن ابی آیا تھا جو رئیس المنافقین ہے، سارے منافقوں کا سردار۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، 300 سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ جنگ شروع ہونے والی ہے، 300 کو لے کر واپس پلٹ گیا اور کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ مدینے کا سب سے بڑا تاج مجھے پہنایا جانے والا تھا، وہ آپ کو پہنا دیا گیا، تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ 300 لوگوں کو لے کر پلٹ گیا۔ تو اب وہ 300 جو پلٹ رہے ہیں پکے مومن تو نہیں، منافق کا ساتھ دینے والا منافق ہی ہوگا۔ تو 40 کو حضور نے نکالا ہے تو صرف 40 ہی منافق تو نہیں تھے، اور بھی منافق تھے، لیکن حضور نے بہت سی حکمتوں کے پیش نظر بعض دفعہ اپنے علم کا اظہار فرما دیا، بعض کو منافق جاننے کے باوجود خاموش رہے۔ یہ کیوں؟ حضور کا علم تھا۔ حضور کے بعد صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حذیفہ جن کی نماز جنازہ پڑھیں گے، جب دور خلافت حضرت عمر کا آیا، حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم خلیفہ بنے، تو فاروق اعظم کا پہلے بھی عمل تھا، جو خلیفہ بنے تو اور پابند ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے حذیفہ جس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے میں اسی کی پڑھوں گا، یا وہ جس کی پڑھیں گے میں اسی کی پڑھوں گا، کیونکہ میں نے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے حذیفہ کو مومن اور منافق کو پرکھنے کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ جس کی نماز پڑھے گا وہ مومن ہے، اور جس کی چھوڑ دے گا وہ منافق ہے۔ تو حضور کے بعد کچھ صحابہ کو یہ علم تھا کہ وہ مومن اور منافق کو پہچانتے۔ اب ایک سادہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، حضور کا زمانہ ظاہری زندگی کا 63 سال کا گزر گیا، ورنہ تو ہر دور حضور کا ہے۔ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، خیر القرون کا زمانہ گزر گیا، 300 سال کا پاکیزہ ستھرا تابعین اتباع تابعین کا زمانہ گزر گیا۔ کیا منافق ختم ہو گئے؟ آپ بتائیے، کیا اب کوئی منافق پیدا نہیں ہو سکتا؟ منافق تو ختم نہیں ہوئے، کیونکہ پورے قرآن
قرآن میں ایک ورس اور آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ منافق بس حضور کے دور میں ہوتے تھے، حضور کا دور ظاہری ختم ہوا تو منافق بھی ختم ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ منافق تو آتے رہیں گے۔ پہچانو گے کیسے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ منافق ختم نہیں ہوئے ہیں، منافق ہے اور منافقوں کا وجود بھی ہے، بس مومن پھنسا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کو مومن سمجھ رہا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن بڑا صاف دل ہوتا ہے، مومن کے دل میں مکاری اور عیاری نہیں ہوتی، مومن دو منہ والا نہیں ہوتا، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا وہ اتنا نرم دل ہے، آپ ایک سچے مومن سے مل کر کے اپنا دکھڑا سناؤ گے، وہ سارا کچھ آپ پہ قربان کر کے چلا جائے۔ مومن اتنا سادہ دل کا اور اتنا سادے مزاج کا ہوتا ہے، آپ اسے کچھ سناؤ گے وہ اپنی ہزار مصروفیات کے باوجود آپ کو دل دے کر سننے کے لیے ٹھہر جائے۔ یہ مومن کی سادگی کی علامت ہے، اور منافق عیار ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت اور سارے ہزاروں حدیثوں میں ایک حدیث یہ نہیں بتاتی کہ بس اسی زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے، اب منافق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب منافق ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی کہ منافق تو ہے نا بھائی؟ لیکن آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون منافق ہے کون مسلمان؟ تو جب منافق ہے تو کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا میں ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان ہی ہے، تو پھر منافق کیا مر گئے، دنیا سے خاتمہ ہو گیا، یا اس پر کوئی وحی نازل ہو گئی کہ اب منافق پیدا نہیں ہوں گے، زمین سے نکل کر نہیں آئے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، آج بھی روئے زمین کا حصہ منافقوں سے بھرا ہوا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اب پہچاننے والے کوئی حذیفہ بن یمان نہیں ہے، اب پہچاننے والے دور صحابہ کے وہ مقتدر جید علماء اعلام نہیں ہے، اب ویسا کوئی امام جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں جو بھڑتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کے گناہ بتا دیتا تھا کہ یہ تو یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے، کوئی امام نہیں ہے۔ اب وہ غوث اعظم نہیں ہے، اب وہ خواجہ ہند الولی نہیں ہے جو چلے تو اپنے قدموں سے مسلمان بناتے چلے جائیں، لیکن منافق ختم نہیں ہوا۔ تو سب کو مسلمان سمجھنے والا خود مسلمان نہیں رہتا، اس وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو منافق ہے، اور منافق ہوتا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا منافق کی مثال مثل المنافق کالشاة العاہرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑ کے بیچ میں گھوم رہی ہے، کنفیوز ہے کہ میرا یہ ریوڑ ہے کہ میرا یہ ریوڑ ہے، یہ گروپ میرا ہے کہ یہ گروپ میرا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ گھومتے گھومتے ان بکریوں کے بیچ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے، اور بعض دفعہ کنفیوز ہو کر ادھر چلی جاتی ہے کہ یہ ہے۔ یہ مثال کس نے دی؟ حضور نے دی ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح جو کنفیوز ہے کہ یہ گروپ میرا ہے کہ یہ گروپ میرا ہے، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو ڈٹ جاتا ہے کہ جو توحید پر قائم ہے، محبت مصطفیٰ پر قائم ہے، عظمت اہل بیت پر قائم ہے، عظمت صحابہ پر قائم ہے، اتباع تابعین کی عظمت پر قائم ہے، غوث و خواجہ اور پوری روئے زمین کے اولیاء اللہ کی محبت پہ قائم ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے یہی پلیٹ فارم میرا ہے، یہاں سے نہ میں ٹس ہوں گا، نہ کوئی ہٹائے تو میں یہاں سے ہٹوں گا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور جس کا ماننا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مومن وہی ہوتا ہے جو بس یہ کہتا ہے کہ میں تو بس حضور کو جانتا ہوں، حضور کو مانتا ہوں، باقی دنیا والوں سے مجھے کیا درد، میں جنہیں جانتا ہوں جنہیں مانتا ہوں وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، میرے لیے اتنی سند کافی ہے، میں دنیا سے مسلمان چلا جاؤں گا۔ تو اسی لیے حاضرین گرامی، اس پورے مختصر آدھے گھنٹے کی گفتگو احادیث اور قرآن کی روشنی کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق ختم نہیں ہوئے، منافق باقی ہیں۔ جب منافق باقی ہیں تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ منافقوں کو پہچانیں، کیونکہ اگر منافقوں کو ایمان والے نہیں پہچانیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت سے ان کا عمل خراب ہو جائے اور وہ بھی اپنے سینے میں منافقت اور نفاق اور اسلام کی عداوت پال لیں، جو ظاہر میں آ کر مسلمان بتاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے انسان جن کے مزاج میں اس قدر اسلام کے اندر مداہنت ہو،
جب حضور سامنے ہو تو منافق نہیں مان رہا ہے، اب تو حضور کا زمانہ 1400 سال دور چلا گیا، تو اب آپ کیوں میرے کہنے سے اس کا کیا بھلا ہونے والا؟ تو حاضرین گرامی، اپنی طبیعتوں میں استقامت پیدا کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے، سرور کائنات نے فرمایا آیت المنافق ثلاث وفی روایت اربع، حضور پاک نے فرمایا منافق کی 3 یا 4 علامتیں ہیں، ایک روایت میں 3 ہیں، ایک روایت میں 4 ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اذا حدث کذب، منافق جب بولتا ہے، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری علامت اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے توڑ دیتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں جو 4 آئے اس میں چوتھی یہ ہے اذا خاصم فجر، جب جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ 4 علامتیں نفاق کی ہیں، اسی لیے ان 4 علامتوں اور عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت دے اور ہمارے سینوں کے اندر نور ایمان کو راسخ فرمائے۔ جب نور ایمان راسخ ہوگا تبھی آدمی کامیاب ہوگا۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر قائم فرمائے۔ اپنا وقت اختتام کو پہنچا، چند باتیں آپ کو عرض کرنی ہیں، وہ یہ کہ جیسے آپ اسکرین پر ٹائم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 1 2 یا 2 3 جمعوں کے بیچ میں خاص مناسبت ہونے کی وجہ سے عاشورہ یا اس سے لگتے ہوئے جمعوں میں کچھ ٹائم کا فرق بہت اوپر نیچے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اپنے جاب یا ان کے لی ہوئی چھٹی کے ٹائمنگ میں وہ فٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی کام کاج کا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو اپنے ٹائم کے حساب سے شکایت تھی کہ بہت زیادہ وقت ہو گیا، جبکہ اس وقت کی ہم نے وضاحت بھی کر دی تھی۔ بہرحال یہ وقت کے حساب سے چلنا ہمارے لیے بھی آسان ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہوگا، لہٰذا اس بات کو سمجھتے ہوئے 1:45 کا جو ٹائم آپ کو شو ہو رہا ہے وہ خطبے کا انشاءاللہ العزیز ہر جمعہ سیم رہے گا، الا یہ کہ کوئی بہت خاص مناسبت ہو گئی تو 2-4 منٹ آگے پیچھے کسی خاص وجہ سے ہو سکتے ہیں، ورنہ عادت کے طور پر روٹین میں یہی رہے گا کہ 1:45 پر انشاءاللہ العزیز خطبہ ہمارا آغاز پا جائے گا، اور اسی وقت کا لحاظ بھی رکھا جائے گا، اور آپ بھی اس وقت کو یاد رکھ لیں، اور پھر 1:55 پہ انشاءاللہ العزیز خطبے ثانی اذان اور خطبے کے اختتام کے بعد فوراً انشاءاللہ جماعت پھیل جائے گی، اور اس کے بعد جماعت کے ادائیگی کے بعد جو سلسلہ وار ہوتا ہے، جو لوگ شامل رہتے ہیں وہ شامل رہتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید پھر انشاءاللہ یہ ٹائمنگ کے اندر اہتمام کرنے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اس کو آپ لوگ بھی گرہبان دیں، کسی کے دل میں یہ نہ ہو کہ 1:45 بول دیے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اسی ٹائم کو فالو کیا جائے گا۔ آپ اپنے دوست و احباب کو بھی اسی وقت کے حساب سے مطلع فرما دیں، جن کی جو مصروفیات ہیں وہ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اسی ٹائم کے حساب سے اپنے اپنے وقت پر پہنچ جائیں۔ دوسرا یہ کہ خطبے کے وقت میں بہت سارے احباب بہت ڈھیلا پن اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے، خطبہ اسلام کا بہت اہم ترین عمل ہے، اور خطبے کی اہمیت کو پہچانیے۔ جس نے خطبے کے درمیان جب رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ ایسے سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں کے اوپر چڑیاں رکھ دی گئی کہ اگر وہ سر اٹھائیں گے تو وہ چڑیاں اڑ جائیں گی۔ اتنی توجہ کے ساتھ خطبہ سنتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کے خطبے کو سماعت کرنے اور خطبے کی اسلام میں اہمیت کو بتانے کے لیے صحابہ کا یہ عمل تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کی گفتگو کی طرف توجہ تھی۔ تو خطبہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ خطبے کے لیے جلدی آنا، خطبہ سن کر کے نماز پڑھنا، یہ آدمی زیادہ ثواب پاتا ہے بنسبت اس کے جو سیدھا نماز میں آتا ہے۔ سیدھا نماز میں آنے والے کے لیے ثواب کم ہے، جو خطبے کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور حاضرین گرامی، خطبہ یہ اسلام کے اندر جو جمعہ کے قیام ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہر جگہ نماز جمعہ کا قیام تو ممکن نہیں ہے، جمعہ صرف شہروں کے لیے ضروری ہے، دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو شہر میں بھی جمعہ جب ہوتا ہے تو جمعہ کے جو 6 شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے، جمعہ کی ایک شرط جو جمعہ کی ہے وہ ہے خطبہ، یعنی اگر جمعہ میں خطبہ ہی نہیں پڑھا گیا تو کسی کا جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جب جمعہ کی شرائط میں خطبہ ہے تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے طور پر آپ جلدی سے خطبے کے لیے آ کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کے حقدار بنیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پانی کا اہتمام تقریباً مسجد میں ہر جمعہ میں ہی ہوتا ہے، اور ویسے بھی پانی کسی نہ کسی چیز کی تقسیم شیرنی وغیرہ
ہوتی رہتی ہے، تو آپ اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھیے گا کہ مسجد میں کھانا پینا منع ہے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں آپ کھان پان کا اہتمام نہیں کر سکتے، یہ کھانے پینے کی جگہ ہے بھی نہیں، اس کے لیے آپ باہر جائیں گے۔ مسجد میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے، نمازیں ہوتی، پھر بھی اگر کوئی خاص ضرورت کے تحت کھا پی رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو تو فوری طور پر نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی۔ تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا عبادت کی عبادت بھی ہوگی، اور اسے ضرورت پیش آئے پانی پی لی، اگر اس نے پانی پی لیا تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ تو پانی پینے والے حضرات یا شیرنی جب تقسیم ہوگی آپ بیٹھے رہیں، تو اس طور پر کھانے پینے والوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں فوراً آپ سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ ہر سانس کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کی ہر سانس، وہ خاموش بھی بیٹھا ہے، سانس اندر جا رہی، سانس باہر آ رہی، اندر گئی تو ایک نیکی، باہر آئی تو ایک۔ تو ثواب کا ثواب بھی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ مسجد میں جب بھی آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے سنتیں نہ پڑھی